السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ بیٹی کا گھر ایک ہی محلے میں تھا تو آپ آتے جاتے دریافت حال احوال کے غرض سے چکر لگا لیتے۔ پھر جب اللہ نے بیٹی کو اولاد کی رونق سے نوازا تو آپ کے چکر اور بھی بڑھ گئے۔ اکثر نوازوں کو دیکھنے، ان سے ملنے، ان سے کھیلنے، ان کو شانوں پر سواری کروانے، ان کی عزتیں بڑھانے تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے بچوں کے رونوں کی آواز سنی تو بے چینی سے دستک دیتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے اور بیٹی سے فرمانے لگے، فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، کیا تو جانتی نہیں کہ جب یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کا دل دکھتا ہے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، دیکھا کہ دوڑ کر نانا کی جانب آتے ہوئے حضرت حسین صحن میں گر گئے۔ آپ بڑھ کر ممبر سے اترے اور پیشانی اور رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نہیں نہیں، وہ فقط گردن حسین نہ تھی، نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے۔ جناب عمر بتاتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ حسین اپنے نانا کے کندھوں پر بیٹھے اپنی ننھی مٹھیوں سے آپ کی زلفوں سے کھیل رہے ہیں۔ ایک رات آپ گھر سے اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے اندر دائیں بائیں حسن و حسین کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ خوشی اور محبت سے فرما رہے تھے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو ان سے پیار کرے گا تو تو بھی ان سے پیار کر۔ ایام طفلی میں ایک دفعہ دوران نماز حضرت حسین آپ کی پشت پر چڑھ گئے اور آپ نے اس احتمال سے کہ کہیں سجدے سے اٹھتے ہوئے حسین گر نہ جائیں، سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ جس جگر گوشے کو کبھی آپ نے کندھوں پر سواری کروائی تھی، گود میں کھلایا تھا، جس کے ننھے ننھے لبوں کو کبھی آپ نے بوسے دیے تھے اور گھٹی میں اپنا لعاب دہن چٹایا تھا، آج وہ تشنہ دہن گھر سے دور کھلے صحرا میں اپنے کنبے سمیت فرات کے کنارے تیروں اور تلواروں کے سائے میں وقت کے جابر اور ظالم کے سامنے نانا کا پڑھایا ہوا سبق دہرا رہے ہیں۔ ایک نکتہ میں جب بھی سوچتا ہوں تو رشک آتا ہے۔ جناب حسین کے ظرف پر کتنے تہی دست ہیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، کھلے میدان میں ہیں، بیٹیاں، بہنیں اور شیرخوار بچے ساتھ ہیں۔ 80,000 خط لکھ کر بلانے والے کوفی ابن زیاد کی ایک دھمکی سے پیٹھ دکھا گئے ہیں۔ کوفے کے بعد سینے میں ایسی ہوا چلی، ہم نے کسی کے خط پہ بھروسہ نہیں کیا۔ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن مسلط کر دی گئی۔ اس سارے میں بھی کوئی بے صبری، کوئی بے ہمتی یا خوف نہیں ہے۔ مطمئن ہیں، ایسے جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ جو چند لوگ ساتھ ہیں، بجائے انہیں جوش دلانے کے، انہیں ساتھ رکھنے کے، انہیں ثابت قدمی کی تلقین کرنے کے لیے ان سے وعدے لینے کے فرما رہے ہیں۔ عباس، شمع گل کر دو، ہو سکتا ہے کوئی پلٹنا چاہتا ہو پر روشنی میں مجھ سے شرما رہا ہو۔ کتنا حسین حسین ہے، ہائے وہ کیفیت کے بجھاتے ہیں ایک چراغ، اس رات کچھ چراغ پرکھتے ہوئے حسین، کیسا ظرف ہے، کیسا صبر ہے، کیسا جگرا ہے، کیسا استقلال ہے۔ اور قربان جناب عباس پر کہ انہیں حضرت حسین کا کیسا اعتماد حاصل تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی فرمایا، عباس چراغ روشن کرو۔ یہ اعتماد کسی اور کو نصیب کہاں؟ کہا حسین نے، غازی چراغ روشن کر، یعنی آپ کو یقین تھا کہ اور کوئی ہو نہ ہو عباس یہی ہوگا۔ گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے، کبھی اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ساتھ چلو، کسی سے پیما کرو، کسی کو زبان دو، کسی سے بات بدلو تو ایسے ہی نبھاؤ جیسی عباس نبھا کے دکھا گئے۔ آپ نے جنگ کا مفہوم ہی بدل دیا، میدان کی بساط ہی پلٹ دی، لوگوں پر قناعت ہی نہیں رہنے دی، گنتی کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی۔
استعداد کی اہمیت ہی ہوا کر دی۔ صبر و رضا کی قامت تو قد کو بڑھا گئے۔ اپنے ہی قد سے آپ نکلتے ہوئے حسین، آپ نے قوموں کو سبق دیا ہے کہ جنگ میں محض تعداد لاؤ گے تو دگنے تگنے ہوتے ہوئے بھی میدان مارتے ہوئے بھی ہار جاؤ گے، نظریہ لاؤ گے تو تعداد میں کم ہوتے ہوئے بھی سر کٹاتے ہوئے بھی جیت جاؤ گے، ورنہ اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج ایک دنیا پکارتی ہے یزید تھا، حسین ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔